کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور حکومتیں، ملٹی نیشنل بینکس اور خفیہ ادارے کسی ایٹم بم سے نہیں بلکہ چند گمنام ہیکر سے ڈرتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس نہ فوج ہے نہ ہتھیار، صرف ایک لیپ ٹاپ اور دماغ جو پورا سسٹم ہلا دے۔ آج ہم ان 5 ہیکرز کی کہانی سنائیں گے جنہوں نے سیکیورٹی نہیں توڑی بلکہ طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ کیون میٹنک لاس اینجلس کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھے اور ان کی دلچسپی عام کھیلوں میں کم اور کمپیوٹر اور ٹیلی فون سسٹمز میں زیادہ تھی۔ ان کے کمرے میں چھوٹے گیجٹس، تارے اور پرانے فونز پڑے رہتے۔ کیون نے پہلی بار ہیکنگ 12 سال کی عمر میں سیکھی جب انہوں نے اسکول کے فون سسٹم سے فری کالز حاصل کی۔ انہوں نے موٹرولا، IBM اور نوکیا کے نیٹ ورکس میں گھس کر خامیاں دریافت کی لیکن نقصان کسی کو نہیں پہنچایا۔ کیون کی سب سے بڑی مہارت سوشل انجینئرنگ تھی، لوگوں سے بات کر کر پاسورڈ نکلوانا۔ یہ مہارت اتنی غیر معمولی تھی کہ FBI نے اسے دنیا کا سب سے خطرناک ہیکر قرار دیا۔ اس کے کئی سال جیل میں گئے لیکن وہاں بھی اس نے سیکھنا جاری رکھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد کیون نے اپنی مہارت کو مثبت استعمال کیا اور دنیا کے معروف سائبر سیکیورٹی کنسلٹنٹ بن گئے۔ کیون نے جیل سے پہلے 20 سے زائد کمپنیوں کے سسٹمز کو ہیک کیا تھا اور یہ سب کچھ انہوں نے بغیر کسی خطرناک نقصان کے کیا۔ گیری مکینن گلاسکو، اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ وہ ہمیشہ خلا، UFOs اور خفیہ معلومات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ گیری نے ہیکنگ خود سیکھی اور ناسا اور امریکی فوج کے کمپیوٹر سسٹمز میں گھس کر UFOs اور غیر زمینی ٹیکنالوجی کی فائلیں دیکھی۔ گیری کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ امریکہ حکومت کے پاس اینٹی گریویٹی ٹیکنالوجی کے راز ہیں جو دنیا کے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے اس کارنامے نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا فوجی ہیکر بنا دیا۔ گیری کے قانونی مسائل اور بین الاقوامی دباؤ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کے معاملے میں اتنی بین الاقوامی توجہ تھی کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ایک سفارتی کشمکش پیدا ہو گئی۔ ایڈریئن لامو ایک ایسا ہیکر جسے دنیا ہوم لیس ہیکر کے نام سے جانتی ہے۔ نہ کوئی بڑا آفس، نہ مہنگا سیٹ اپ، اکثر لائبریریز اور کیفے میں بیٹھ کر وہ دنیا کے سب سے محفوظ سسٹم تک پہنچ گیا۔ 1981 میں امریکہ میں پیدا ہونے والا ایڈریئن بچپن سے ہی کمپیوٹر اور کوڈنگ کے جنون رکھتا تھا مگر اس کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں تھی۔ ایڈریئن لامو نے خود کو کبھی مجرم نہیں کہا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ سسٹم میں گھس کر چوری نہیں کرتا بلکہ خامیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ کمپنیاں اپنی سیکیورٹی بہتر بنا سکیں۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے مائکروسافٹ، یاہو اور سب سے بڑھ کر نیو یارک ٹائمز جیسی بڑے اداروں کے نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیٹا نہیں چرایا بلکہ خود ہی اداروں کو بتایا کہ ان کے سسٹمز کتنے کمزور ہیں، مگر قانون کی نظر میں یہ پھر بھی مجرم تھے۔ 2003 میں ایڈریئن لامو کو گرفتار کیا گیا اور ان پر سائبر کرائم کے الزامات لگے۔ اگرچہ اسے طویل قید نہیں ہوئی مگر اس کی زندگی پر پابندیاں لگ گئی۔ جس چیز نے اسے مشہور کیا تھا یعنی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، وہی اس کے لیے مسئلہ بن گئے۔ کیون پولسن ایک ایسا ہیکر جسے FBI نے کبھی موسٹ وانٹڈ ہیکر کہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صرف کمپیوٹر ہی نہیں توڑے بلکہ پورا ٹیلی فون سسٹم اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ کیون پولسن 1965 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ شروع سے ہی اسے سسٹمز کو سمجھنے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرنے کا جنون تھا، مگر باقی ہیکرز کے برعکس کیون نے ہیکنگ کو صرف تجربہ نہیں بنایا، اس نے اسے اپنی طاقت بنائی۔ 1990 کی دہائی میں کیون پولسن نے وہ کام کیا جس نے پورے امریکہ کو چونکا دیا۔ ایک ریڈیو اسٹیشن نے اعلان کیا کہ جو شخص کال نمبر 102 ہوگا وہ ایک مہنگی پورشے کار جیتے گا۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا کیون نے پورے لاس اینجلس کے ٹیلی فون نیٹ ورک کو ہیک کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریڈیو اسٹیشن پر آنے والی تمام کالز بلاک ہو گئی سوائے ایک کے، اور وہ کال کیون پولسن کی تھی، اور یوں انہوں نے واقعی پورشے کار جیت لی۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ کیون صرف کوڈ نہیں جانتا تھا، وہ پورے انفراسٹرکچر پر قابو رکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد کیون پولسن نے فوجی نیٹ ورکس، FBI لینز اور حکومتی سسٹم تک رسائی حاصل کی۔ وہ اتنا خطرناک سمجھے جانے لگا کہ جب FBI اس کے پیچھے آئی تو اس نے خود کو اتنا چھپا لیا کہ کوئی فون کال، کوئی ڈیجیٹل نشان اسے ٹریک تک نہ کر سکے۔ آخر کار
1991 میں وہ گرفتار ہو گیا۔ عدالت نے اسے طویل سزا سنائی اور کئی سال تک اس کے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے استعمال کرنے پر پابندی لگائی۔ البرٹ گونزالیز ایک ایسا نام جس نے امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے کریڈٹ کارڈ فراڈ کو جنم دیا۔ وہ ہیکر تھا جس نے بندوق یا دھمکی کے بغیر صرف کوڈ کے ذریعے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں متاثر کر دی۔ البرٹ گونزالیز امریکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی کمپیوٹر سسٹمز کو سمجھنے میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیٹا کہاں سے گزرتا ہے، کہاں رکتا ہے اور کہاں سے سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ یہی سمجھ بعد میں دنیا کے لیے خطرہ بن گئی۔ سن 2000 کی دہائی کے وسط میں البرٹ گونزالیز نے ایک منظم ہیکنگ گروپ بنایا۔ اس گروپ نے امریکہ کی بڑی ریٹیل کمپنیوں جیسے کہ ہارٹ لینڈ پیمنٹ سسٹم، TGX اور 11-7 کے نیٹ ورک میں گھس کر POS سسٹمز کو ہیک کیا۔ ان سسٹمز کے ذریعے کروڑوں کریڈٹ اور ڈیٹا کارڈ نمبر چرائے گئے۔ یہ ڈیٹا بعد میں بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا گیا اور یہ امریکہ کا اب تک کا سب سے بڑا ڈیٹا بریچ تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب البرٹ گونزالیز خود امریکی خفیہ اداروں کے لیے انفارمر کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ FBI کو دوسرے ہیکرز کی معلومات دیتے تھے، مگر پردے کے پیچھے وہ خود سب سے بڑا جرم کر رہا تھا۔ آخرکار 2008 میں ان کا کھیل ختم ہوا۔ تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ وہ کروڑوں ڈالرز کے ڈیجیٹل فراڈ کا مرکزی کردار ہیں۔ عدالت نے البرٹ گونزالیز کو 20 سال قید کی سزا سنائی، جو اس وقت کسی ہیکر کو دی جانے والی سب سے سخت سزاؤں میں سے ایک تھی۔